न्यूट्रल सिर्फ शामिल होते हैं। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। लोटों को हमने हराना है। बैरूनी साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, हमने इनको शिकस्त देनी है। इसके बावजूद इसके साथ जब वो बाहर चले गए आप रोक सके, जब वो आ जाएंगे आप रोक सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। इमरान खान मसलसल दबाव डाल रहे हैं। इमरान खान मसलसल टकराव की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फार्मूला चल गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस और प्रोटेक्शन के अहकामात का इंतजार हो रहा हो, अभी लॉन्ग मार्च जल्द नजर नहीं आ रहा। लेकिन इमरान खान ये जरूर कह चुके हैं कि 10 जुलाई से पहले वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च जल्दी हो या ना हो, अलबत्ता इमरान खान अपनी तकारीर में, सेमिनार में एस्टैब्लिशमेंट पर मसलसल दबाव डाल रहे हैं। टकराव है, तसादुम है। होना तो ये चाहिए था कि इस टकराव और तसादुम को रोकने के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए कोई बहुत ही कंसर्टेड कोशिशें होती, बहुत ज्यादा लोग आगे आते। अपेरेंटली सिर्फ एक कोशिश हुई है और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब इजाजुल हक साहब जाकर इमरान खान से मिले, तफसीलन उनकी मुलाकात हुई और यही बातें हुई। और आज हमारे रूबरू भी जनाब इजाजुल हक साहब हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं जरूर चाह रहा था कि आपसे वक्त लिया जाए, इन अमूर पर बात की जाए। क्या वाकई आप इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सालसी कर रहे हैं? देखिए, ऐसी सालसी तो कोई भी नहीं करता, ना उनको किसी सालिस की जरूरत है। मेरे ख्याल में बहुत से बैकडोर चैनल्स होते हैं जिनसे बातचीत होती है, राब्ते होते हैं, बातचीत होती है, गुस्सा होता है, प्यार होता है। तो पाकिस्तान की, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, मैंने बड़े करीब से सियासत को देखा है, बड़े अदवार देखे हैं। 86 में जब मोहतरमा आई थी, आपको मालूम होगा, तो एक बहुत बड़ा हजूम था। जी जी, लाहौर। लेकिन फिर 2 दिन के बाद वो हजूम जो है वो हजूम नहीं रहा। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़कर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। या तो फिर कोई इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आए कि जिसमें टर्की की तरह या कहीं और की तरह। ये इस सब कुछ देखते हुए जब मैंने ये देखा था कि एक रिजीम चेंज का इनिशिएटिव सामने नजर आ रहा था और हर किसी को मालूम हो गया था, मैं कोई 30 मार खान तो नहीं हूं, लेकिन जब वो मालूम हुआ तो पहली मर्तबा मैं 3.5 साल में, आपने देखा होगा कि 5 मार्च को जब इमरान खान वजीर आजम थे, उनसे मैंने मुलाकात की। जी जी, आप गए थे। और उसके बाद मैंने बहुत सी कोशिश की, मतलब कि किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है वो पैचअप हो जाए, क्योंकि माजी के अंदर हम देखते रहे हैं नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा हुई, उससे पहले आसिफ नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान हुई, उसके बाद फिर आपने देखा कि वहीद काकड़ और इनके दरमियान, नवाज शरीफ के दरमियान, और ये मतलब चलता रहा एक सिलसिला। जनरल जहांगीर करामत साहब तो चले गए और वो उस वजह से नहीं गए थे जिस वजह से कहा गया कि वो गए हैं, उसकी वजह कुछ और थी। अच्छा, और वजह थी? उसकी वजह कुछ और थी। क्या थी? वो बस कुछ बातें, वो अलग प्रोग्राम करेंगे किसी दिन। भी यानी वो तकरीर नहीं थी जिस तकरीर को कहा गया कि इसकी वजह से इसको हटाया, वो समझ आ गई। लेकिन फिर क्या, एक कोई तकरीर करे जाकर एक स्टाफ कॉलेज में, तो उसका प्रोगेटिव है कि वो अपनी बात वहां पर करे, क्योंकि वो अपने एक आर्म फोर्सेस का इंस्टीट्यूट था जहां वो बात कर रहा था। उससे पहले मैं कई मरतबा आर्टिकल तक लिख चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि गलतफहमियां जो पैदा हुई हैं वो हमेशा जियो पॉलिटिकल इश्यूज पे हुई हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो न्यूक्लियर का मसला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, इस पे डिफरेंसेस। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि खारजा पॉलिसी ही वो इशू है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में हमेशा तसादुम रहा है। खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये 2 चीजें हैं। मैं उसका एग्जांपल अगर आप कहते हैं तो मैं खारजा पॉलिसी के भी दे सकता हूँ, सिक्योरिटी पॉलिसी के भी दे सकता हूँ। जनरल जहांगीर करामत साहब वाली बात भाई मेरे लिए नई है, मैं इसलिए थोड़ा इस पे इंसिस्ट कर रहा हूँ। जनरली ये परसेप्शन है कि उसी तकरीर की वजह से उनसे रिजाइन मांगा गया। क्या वजह थी वैसे? ये वजह उनको हटाने की नहीं थी। इन शॉर्ट ये था कि कुछ उन्होंने कोई बात की थी। उन दिनों में पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, आपको पता होगा कि ये सारे मामला जो थे, और उसमें कोई
باہر کا ملک تھا جہاں پر بات چیت کی جا رہی تھی کہ کچھ پاکستان کی امداد کریں. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ جی جی. تو کیش میں کریں یا کائنڈ میں کریں. تو انہوں نے پھر کئی چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی دورہ ہو گیا وہاں کا, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی کس طرح ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کائنڈ میں کریں, ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کر دیں گے. جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ رک گیا. پھر 2-3 دفعہ ہمارے وزیر خارجہ وہاں گئے بات کرنے کے لیے. اس زمانے میں کون تھے؟ سرتاج عزیز صاحب تھے وزیر خارجہ. تو ان سے جب بات کی تو یہ بات پھر سامنے آئی کہ جی آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کریں گے, اس کے مطابق ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں. اس بات پر کہ جو معاملات ہیں وہ باہر کے ملک بھی سمجھتے ہیں, جس طرح موجودہ صورتحال میں کہ یہ حکومت جو ہے اگر ہم کیش دیں گے تو وہ صحیح استعمال نہیں ہوگا. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی وہاں جا کر. یہ ون آف دا ریزنس. بڑی زبردست آپ نے بات کی, ایک تاریخی بات بتا دی جاد الحق صاحب نے. لیکن ابھی جو آپ ایفرٹ کر رہے تھے یا ابھی بھی جاری ہوں گی, اوبیسلی آپ کہتے ہیں کہ بیک ڈور چلتا رہتا ہے, آپ کو کسی نے کہا کہ آپ جا کر بات چیت شروع کریں, دیکھتے ہیں اس کا کوئی اینڈ آتا ہے؟ ایسے کبھی بات نہیں ہوتی. میری ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ اعجاز الحق کو کہیں, لیکن اگر میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور میں کسی خواہش کا اظہار کروں اور آپ کہیں کہ اچھی بات ہے, تو پھر اس سے انیشیٹو لینا کوئی بری بات تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, کسی کا کہنا بھی کوئی میرے نزدیک, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کوئی منفی بات نہیں ہے. اگر ملک کے لیے ایک چیز درست ہو, تصادم روکنا ہم سب کہتے ہیں درست ہے, ٹکراؤ روکنا ہم سب کہتے ہیں درست ہے, تو کوئی آپ سے اگر کہہ دے کہ جائیں ذرا بات تو کریں, یہ کوئی منفی بات نہیں ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ منفی بات ہے. اگر کہیں یہ بات اگر ہو بھی جائے اور اگر وہ آپ ان کو کہیں یار کہ ملک کے حالات ٹھیک کریں, ملک جو ہے خرابی کی طرف جائے گا. پہلے بھی میں نے یہ بات تھی, پہنچانے کی کوشش کی جہاں میں پہنچا سکتا تھا. 5 مارچ سے لے کر اور رجیم چینج تک یہ بات میں کرتا رہا, میسیجز کرتا رہا, بات چیت کرتا رہا کہ ملک جو ہے مکمل نہیں ہوگا. دیکھیں, یعنی آپ عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف تھے. میں عدم اعتماد کی تحریک جس طریقے سے ہو رہی تھی اس کے خلاف تھا. میں عدم اعتماد کی تحریک جمہوریت کے اندر ہوتی رہتی. جی جی, آئین کا, لیکن ہماری جمہوریت کے اندر اتنے بڑے 30 مار خان نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رجیم چینج کر. سو آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کوئی کردار ادا کریں. اس کا مطلب ہم لیں کہ سب تیار ہیں کہ ہم ٹکرائیں گے, ڈو اور ڈائی میں رہیں گے, آخری مارکے تک ہم جائیں گے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی بھی بات ہے. غصہ ہوتا ہے. دیکھیں, جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو مجھے کیوں نکالا, آپ نے سنا تھا کہ کتنا اس کی گونج آئی. لازمی بات ہے کہ اب ایک عمران خان صاحب کو بھی غصہ ہے, کیونکہ انہوں نے تو بہت قریب سے دیکھا نا کہ مجھے کیوں ہٹایا, کہ مجھے کیوں ہٹایا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو وہ غصہ بھی ہے. دوسرا, پھر کچھ نواز شریف صاحب نے یہ باتیں کر دی تھی ایسی, جناب لائیو جا کر 14 مرتبہ نام لے کر برا بلا کہا تھا. تو کچھ باتیں ایسی کر دی جس پہ کہ بہت ناراضگی ہے اور تھی. عمران خان صاحب نے بھی کچھ لقب ایسے دے دیے, کچھ الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں, وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مطلب جو لقب کی بات آپ کر رہے ہیں, کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا وہ اس پہ غصہ تو ہوگا نا, لازمی بات ہے. تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سچویشن کو, میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے جہاں جہاں میں کہہ سکتا تھا میں نے ان کو کہنے کی کوشش کی کہ یہ حالات ٹھیک ہونے چاہیے. کہاں کہہ سکتے تھے؟ جہاں بھی کہہ سکتا ہوں, جہاں بھی کہہ سکتا ہوں. نہیں, چونکہ ہم ایک سائڈ کی بات کر رہے ہیں نا, ان کا نام لے رہے ہیں کہ ٹاپ پہ. میں نے کہا نا کہ غصہ بہت ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے جو لقب دیے ہیں اس پہ غصہ بہت ہے. اچھا, آپ نے عمران خان سے کہا کہ فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک کریں, انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ تو میرے خیال میں بڑے پازیٹیو تھے. کیا وہ کہہ رہے تھے کہ حالات ٹھیک ہونے چاہیے, میں فوج کی عزت کرتا ہوں, میرے دل میں بہت عزت ہے, اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے میرے سامنے کوئی ایسی بات کی. میں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 3-4 مرتبہ اس سلسلے میں بات ہوئی ہے, حکومت ختم ہونے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. یعنی آپ نے یہ بھی فرمایا ملاقات کے بعد کہ جی آپ کے خیال میں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیں, یہ باتیں ہوتی ہیں انفارمیشن بیس, جس طرح آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, میرے پاس بھی یہ انفارمیشن تھی کہ ایک سوچ, ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ نومبر سے پہلے الیکشنز جو ہے وہ کروا دیے جائیں. اس سلسلے میں میری انفارمیشن کے مطابق
خان صاحب کو شاید پیغام بھی گیا تھا ان کے اپنے لوگوں کے ذریعے کہ آپ تھوڑا سا لانگ مارچ کو پوسٹ پون کریں، کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اسی دن۔ ایک اور بات بھی آپ کو کلیئر کر دوں، ہاں اسی دن کی بات میں کرتا ہوں کہ کنڈیشن یہ تھی کہ ہم نے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنی، آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ کوئی اونرشپ تو لینا ہے، اس نے تو آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ یہ 3 راؤنڈز جو ہے ٹاکس کے یا 2 راؤنڈز ہیں یہ ہو جائیں، اس کے بعد جو بجٹ آئے گا اس کے بعد پھر ہم تقریباً کہہ لیں کہ فیصلہ تھا کہ الیکشنز ہو جائیں۔ تو پھر عمران خان جان بوجھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کو سیبوٹیج کرنا چاہ رہے تھے کہ 25 مئی کا دن ہی سلیکٹ کیا جب ادھر ٹاکس ہو رہی تھی۔ یہ بات بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، اگر تو میں نے ان سے یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر یہ بات ان تک پہنچی تھی جو کہ میری انفارمیشن ہے، اور پھر انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی تھی 25 اور 29 کے درمیان، اگر وہ 29 سے آگے لے جانے کے بجائے اسی دن کر دیا جس دن کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تھے، تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر جو سوچ رہے ہوں گے یہ ان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں تک بھی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن سے بھی بات چیت تقریباً اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ اگر اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں تو انہوں نے کہا جی نئی حلقہ بندیوں پہ نہیں پرانی پہ کروا دیں گے، تو یہ بھی طے تھا الیکشن کمیشن بھی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھل رہی تھی، اطلاعات ہیں آپ کے پاس، لیکن عمران خان 17 جون کو آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ نے ایک ٹویٹ کیا، بیان دیا کہ برف پگھل رہی تھی، لیکن 22 جون کو عمران خان نے ادھر ہی اسلام آباد میں سیمینار کیا، خطاب کیا، اور وہ کہ جیسے کہتے ہیں نا انہوں نے توڑیں کاٹ دی جناب آخر میں۔ جی تو باقی بات کرنا تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے نا، جو انہوں نے کی بات، اور انہوں نے مطلب یہ بات صحیح کی، مطلب وہ نہیں سوچ سکتے تھے یہ بات کس طرح ہوئی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگلے کتنے مجبور تھے کہ انہوں نے بھی، ان کو بھی پھر آلٹرنیٹ تو کہیں نہ کہیں سے لانا تھا نا، اب یہ مجبوری بھی ہوتی ہے اس طرح۔ لیکن جب اگر برف پگھل رہی ہے تو پھر اس طرح کا جب بیان آئے گا کہ 22 جون کو آیا، میں نے کہا نا کہ برف پھر میں نے یہی تو کوشش میری ہے کہ دونوں طرف سے دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، یہ تو اب اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی یہاں، جب بھی بریک تھرو ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو وہیں رجیم چینج ہو گیا، یعنی 2.5 سال ہی کرتے رہنا۔ ایسے مجھے یاد ہے 2007 میں کیا ہوا، آصف زرداری صاحب جیل میں تھے، اسحاق خان نے دوسرے دن ان سے حلف لیا، ان کو وزیر بنایا، پھر 93 میں بھی ایسا ہوا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے، اسٹے ویلکم بیک۔ ناظرین آپ ملے اور آنیسٹ طریقے سے جو آپ فرما رہے ہیں، اور پہلے بھی آپ سے منسوب باتیں آئی ہیں، کانٹیکسٹ یہی تھا، لیکن 17 جون کی ملاقات کے بعد جس میں آپ نے سمجھایا بھی صحیح، اور بقول آپ کے وہ مان بھی گئے کہ جی ہاں فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے دل میں احترام ہے، اچھی بات ہے، لیکن 22 جون کو پھر انہوں نے دوڑے نکال دی، یعنی جنرل فیض حمید کے بارے میں بات کی، اپنا آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو تقاریر نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، تقاریر کرنی چاہیے لیکن تنقید نہیں کرنی چاہیے، میرا پرسنل یہ خیال ہے۔ غصہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کسی کے غصہ ہوتا ہے، اگر مجھے بھی آپ ہٹا دیں گے تو غصہ تو ہوگا، لیکن انسان کو تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے ان معاملات کو، اوور آل ملک کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو حالات بنے ہوئے۔ اور پھر میں تو بار بار یہ اگزامپل دیتا ہوں جہاں بھی میری بات ہوتی ہے، دیکھیں 2007 میں کیا ہوا، نومبر 2007 میں کیا ہوا، یعنی ہم نے تو اندر سے دیکھا نا۔ میری تو پرویز مشرف کے ساتھ اس طرح بات ہوئی تھی کہ آپ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، جب ایمرجنسی لگائی، 3 نومبر 2007 جب ابو دھابی والی ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوئی جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اب پرویز مشرف صاحب جو ہے سیاستدان بننے لگے اور وردی اتار کر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ایسے روبرو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی تھی۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ آپ کا یونیفارم ہے، میں آپ کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوں ایز اے پولیٹیشین۔ اچھا، آپ چاہ رہے تھے کہ وہ وردی نہ اتاریں؟ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا میں وردی نہ اتارے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے
जनरल कियानी साहब अगर को। जनरल कियानी साहब को हैंड ओवर करना है तो फिर आप ने वर्दी भी उतारनी है, तो फिर आप पॉलिटिक्स में ना रहें। अच्छा, घर क्योंकि चले आप जाएं। नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने वालिद के मामलात को बड़े करीब से देखा है, मैंने उनको ये बात की है और उसके वो गवाह भी हैं, और मतलब और भी दोस्त हैं जिनको बताया था। मैंने उनको कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे वालिद को मशवरा दिया था, बहुत करीबी दोस्तों ने, कि जी अब आप बहुत पॉपुलर हैं, पॉपुलर हो गए हैं और आप वर्दी उतार दें और अब आप मुस्लिम लीग को के सरबराह बन जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में उनके थोड़ा सा अकल थी उनको, समझ थी उनको के। लेकिन जनरल परवेज कहा, मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि यूनिफॉर्म इज माय सेकंड स्किन। और फिर आपको याद है चौधरी परवेज इलाही साहब भी कहते थे कि हम वर्दी में 10 बार उनको हम सदर मुंतखब करवाएंगे। आप भी कह रहे थे, परवेज इलाही भी कह रहे थे, तो फिर वर्दी क्यों उतारी? क्या दबाव था, क्या प्रेशर? जिस वक्त मैंने उनसे बात की थी उन्होंने कहा कि प्रेशर भी तो होता है ना, तो मैंने कहा अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो फिर आप घर चले जाएं। जब तफसील से बात हुई होगी तो प्रेशर कहाँ से था? इतनी तफसील से बात उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने खुल के नहीं बताया, तो प्रेशर वहीं से था जहां से एनआरओ करवाया जा रहा था। यानी देखे ना, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो ब्लेटेंट नेकेड इंटरफेरेंस हुई है वो 2007 में हुई है, और ओपनली अब तो किताबों में लिखा गया है, माजी में हुई है। देखें आप मुझसे ज्यादा तारीख को जानते हैं। 1988 में क्या हुआ था? मोहतरमा के पास सिंपल मेजोरिटी तकरीबन नहीं थी जब इलेक्शंस हुए थे, और वहां नवाज शरीफ साहब थे पहले 1988 में। 1988 में जी जी, वहां पहले इलेक्शन कराया या बाद में करवाया? वो रेगन के खत का आपने सुना होगा, वो एक किस्म की इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस थी जब उसने गुलाम इसहाक साहब को लिखा कि वी वुड लाइक टू सी मोहतरमा बेनजीर, जो भी नाम लिया, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड लेटर इनवाइट हर टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन बीबी की तो अक्सरियत थी ना उस वक्त। मतलब ऐसी अक्सरियत नहीं थी कि उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पहले आगे पीछे करना कोई अच्छी बात नहीं। इसीलिए पंजाब के इलेक्शंस पहले क्यों करवाए? मोहतरमा अड़ी हुई थी इस बात पे कि पहले मेरे करवाओ, फिर पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बन सकती थी उसके बाद। अभी हम चूंकि दायरे तारीख आपके घर में बनी, आप गवाह हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो कभी शायद मंजर आम पर नहीं आ सकेंगी, आप उनको जानते हैं। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में आप कह रहे हैं आपका मशवरा था लेकिन उनको दबाव था। अभी इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, चूंकि आप उनसे मिले, जो बातें इमरान खान कर रहे हैं अभी खड़े होकर जलसों में, अलकाब की आप बात कर रहे हैं और भी बातें करते हैं, तासुर ये भी मिलता है कि इमरान खान जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं शायद दुश्मन यही सोचते हैं और वो खुश होते हैं, उनको एहसास नहीं है इस बात। इसमें देखें ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हम एक 5th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू जा रहे हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपकी वो लीडरशिप जो कि पॉपुलर लीडरशिप है, अगर वो अपने ही इदारों पर कोई इल्जाम लगाए या कोई बात करे तो लाजिमी बात है उससे मैं तो नहीं खुश होऊंगा, आप भी नहीं होंगे, उससे वो लोग खुश होंगे जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना? या वो खुश होंगे जो कि टेढ़ी मेढ़ी हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं इस वक्त कि हाँ जी ये लड़े और हम जो है हम मजबूत हो, हमें ज्यादा सपोर्ट मिले। यानी ये है ना, नहीं, उनके बयानात सुन लें, उनकी पार्टी का सोशल मीडिया देख लें, उनके ट्वीट्स देख लें, उनके लोगों की बातें सुन लें। देखिए लोगों की बातों तक सही है, लेकिन आज की पॉलिटिक्स के अंदर ये जो ट्वीटिंग हो रही है, जो सोशल मीडिया है, कई दफा आपके मुखालिफ अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं आपकी झगड़ा करवाने के लिए, तो उसको आप 100% उस पर रिलाय नहीं कर सकते। ओनरशिप होती है ना, जिनको बुलाते हैं, जिनसे मुलाकातें करते हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, वही जाके बाहर बातें करते हैं। अगर वो बात है तो फिर तो गलत बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें बड़ा आसान है झगड़ा करवाने के लिए, करने के लिए। आपने इमरान खान को यह भी मशवरा दिया कि आप सीखें मियां नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कैसे ताल्लुकात ठीक किए, इस पर वो क्या कहते हैं? मैंने उनको नहीं कहा, ये तो मेरी वैसे राय जो मैंने जिक्र किया, मैंने कहा कि उनसे सीख लें भाई किस तरह हुआ। यानी कि और पाकिस्तान की तारीख में ना बहुत सी ऐसी मामलात होते रहे माजी को अगर आप देखें तो, यानी आपने 14 मरतबा जाकर किसी शख्स को बुरा भला कहा हो, ये इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहा हो, या आपके इंस्टीट्यूशन के अहम अदारों को कहा हो, तो फिर आप मजबूर हो जाए उनसे हाथ मिलाने के लिए। तो मैं कहा सबके साथ हाथ मिलाने में कोई, आपके ख्याल में फिर मियां नवाज शरीफ ने अपने ताल्लुकात कैसे ठीक किए हैं? ये इसके लिए एक अलग प्रोग्राम
پھر بھی تھوڑا سا آئیڈیا تو، چونکہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں، میں اس لیے ذرا ہوتی ہے نا ایکسائٹمنٹ، ایگزائٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہتے ہیں. یہ ساری معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اب مجھے نہ کہنا کہ آپ کیسی غلط فہمیاں ہوئی. جس طرح پرویز مشرف اور نواز شریف کا جھگڑا، میں چلو ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اس وقت کارگل پہ ٹینشن بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، بالکل یاد ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف کی پوزیشن خالی پڑی تھی. مشرف صاحب کو وہم ہو گیا تھا، وہم، اچھا، کہ مجھے جو ہے نا یہاں سے اٹھائے گا اور مجھے اوپر لے جائے گا تو نیچے کسی اور کو لے آئے گا. اس بات پہ جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا 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 ایسی جگہ پہنچا کہ میں مجبوراً ان کو دونوں ہوتے دینے پڑے. ہاں، لیے انہوں نے اعلان کر، یعنی 26 سپٹمبر سے 29 سپٹمبر کے درمیان یہ ہوا تھا. 27 سپٹمبر تھی یا 28 سپٹمبر تھی؟ تاریخ کا مجھے زیادہ پتہ نہیں، 1999 کی بات کر رہا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں. ہاں، تو اس کے بعد بھی پھر جو معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم گئے گلگت NLI کو جھنڈا دینے کے لیے تو راستے میں کیا گفتگو ہوئی پرویز مشرف کے ساتھ. اس وقت ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میرے جو یہ گفتگو آپ اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے درمیان ہوئی یا میاں نواز شریف صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے درمیان؟ نہیں، میرے اور نواز شریف صاحب کے درمیان الگ ملاقات ہوئی. اچھا، جو کہ جہاز کے اندر ہی ہوئی. اچھا، اور میری اور پرویز مشرف کی الگ تھوڑی سی بات ہوئی جس سے پتہ لگا کہ معاملات بہت خراب. وہ کیا انہوں نے ایسی بات کی جو آپ بالکل آپ کو پتہ چل گیا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے؟ اس وقت بات ایسی تھی کہ کوئی کسی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا واپس. سمجھ آئی آپ کو؟ کہاں سے؟ ان کے کوئی مطلب سینئر. وہ کوئٹہ والی تو بات نہیں، کوئٹہ والے تو بہت بعد کی بات ہے، اس سے بہت پہلے کی بات ہے. یہ بات ہے تقریباً سپٹمبر کی. اکتوبر میں ہوا نا، وہ طارق پرویز صاحب، وہ تو اکتوبر کا پہلا ہفتہ تھا اور پھر 13 تاریخ کو ان کو 12 تھا انہوں نے. نہیں، 12 کو تو ہو گیا نا، 13 کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا جنرل ٹی پی نے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ تھا کہ کسی کی ٹرانسفر ہوئی تھی تو میں نے ایسی پرویز مشرف سے باتوں میں پوچھا. میں نے کہا جی یہ 4 مہینے یہ شخصیت جو ہے یہاں پہ رہی ہے. وہ ٹرانسفر گلگت سے ہونا؟ نہیں، گلگت سے نہیں ہوا تھا، یہاں سے ہوا تھا، پنجاب سے ہی ہوا تھا. اچھا، مطلب کوئی کسی کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ سال 1.5 سال 2 سال وہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ وہاں گئے اور ان کی 4 مہینے میں واپس ہو گئی. کور کمانڈر تھے وہ؟ کور کمانڈر تھے. اچھا، لاہور. کون تھے؟ لاہور کے نہیں تھے. اچھا، ٹھیک ہے، نام بھی نہیں دوں گا آپ کو. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ معلوم کیسے ہوا کہ حالات خراب ہو. اچھا. تو میں نے اچانک ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ابھی گئے تھے وہاں، واپس آ رہے ہیں، بڑا ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ ہمارے گولف ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ تو اسپونٹینیس ان سے نکلا کہ آئی ہوپ دے ول اسٹاپ انٹرفیئرنگ ود مائی کمانڈرس. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. The result is obvious. Result is obvious or not? اس کے بعد میری 50 منٹ تقریباً 55 منٹ کی فلائٹ تھی. 50 منٹ 1 to 1 نواز شریف سے ملاقات ہوئی جہاز کے اندر، اور مجھے کہا کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں. میں کابینہ کو کچھ ریشفل کر رہا ہوں تو آپ آئیں. اس سے پہلے مجھے متعدد مرتبہ یعنی لوگوں کے ذریعے کہہ چکے. ایگزیکٹلی. تو میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اعتماد بحال کریں. یہ عہدوں شعبوں کا مجھے ابھی کوئی شوق نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا جہاں آپ کے تعلقات خراب ہیں ان کو ٹھیک کریں. اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کیا مجھ سے بات ہوئی کیا نہیں، لیکن اس میں میں نے ان کو یہاں تک کہ اپنے والد کا، اس وقت کے مارشل لاء کا، اس وقت کے ملک کے حالات کا حوالہ دیا کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے، انڈیویجول نہیں ہوتا اس میں. اگر انڈیویجول فیصلہ کرے نا تو بڑا فرق ہوتا ہے. یہ انسٹیٹیوشن فیصلہ کرتا ہے اور اس انڈیویجول کو بھی انسٹیٹیوشن کو راضی کرنا پڑتا ہے جو بھی فیصلے ہوں اس کے لیے. یہ نہیں ہے کلیکٹو ایسے. اور وہاں پہ زیادہ جمہوریت ہے بجائے اس پارلیمنٹ سے. تو اب عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انسٹیٹیوشن فیصلے کرتا ہے، کوئی انڈیویجول نہیں کرتا. نہیں، ان کو پتا ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں. میں نے ان کو یہ بس سارا حوالہ دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ کے تعلقات جو ہے بہتر ہونے چاہیے. عمران خان کو کہا؟ میں ہر کسی کو کہتا ہوں، میں جس سے بھی ملتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں، لیکن یہ بڑی آپ کا یہ تقاضا ہے، ملک کی سالمیت کا یہ تقاضا ہے، ملک کی دفاع کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ہم متنازع نہ بنائیں. آپ کی ایک سین ایڈوائس ہے. میں پھر کہوں گا آپ نے یہ پروسیس متعدد بار دیکھا. یہی بات کہ انڈیویجول نہیں کرتے فیصلے، انسٹیٹیوشن کرتے ہیں. آپ نے عمران خان کو یہ بات بتائی ہے؟ اداروں کے بارے میں بتائی. جی، اداروں کے بارے میں کہا بھی ہے کہ مقتدر اداروں کے ساتھ
ताल्लुकात जो है वो अच्छे होने चाहिए। इसमें तो बयान भी दिया था। ये कोई नहीं कहा था कि मैसेज लेकर गए हैं या मैसेज लेकर आए। ठीक है, तो इसमें तो मतलब एक यही मैं नवाज शरीफ को समझा रहा था उन दिनों में। अगर उस वक्त मेरी बात समझ आते तो 12 अक्टूबर फिर इस तरह नहीं होना था जिस तरह हुआ वो। चले मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और बड़े अहम इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं। इजाजुल हक साहब, आपने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को मशवरा दिया कि यूनिफॉर्म मत उतारें या आप फिर सियासत न करें जब यूनिफॉर्म उतारनी है तो फिर वो क्यों इंसिस्ट करते रहे? उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, वो पार्टी रजिस्टर भी हुई, उनकी पार्टी के लोग एक बार MNA भी बने उनकी पार्टी के। नहीं, वो पार्टी तो फिर बाद की बात थी ना, वो तो फिर गुस्से में बनाई। अच्छा, पार्टी तो फिर गुस्से में बनाई ना। वो तो जब पता लगा कि जनाब इनको मतलब वो बातें पूरी नहीं की जिसका वादा किया गया था। किन्होंने वादा किया था? लाजमी बात है, जिन्होंने NRO करवाया था उन्होंने कहा था ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, यही बात हुई थी ना, वहां तय हुई थी कि क्योंकि उस मीटिंग में तो हम मौजूद थे ना जब 90% से ज्यादा 95% ऑफ द कैबिनेट सेड डोंट डू, आप ना करें NRO। अच्छा, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, मैंने तकरीर की थी जिसपे उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा था। मैंने उनको कहा कि आप इतना पैसा जो है इसको 10 मरतबा वजीर आजम बनने दें, लेकिन हमारे अंदर से कुछ लोग थे, उनकी ख्वाहिश थी कि तीसरी मरतबा ये नहीं बनेगी तो शायद हम बन जाएंगे। देखिए ना, उन्होंने उस चीज को अपोज किया। उन्होंने कहा मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तीसरी मरतबा या फिर माफी दूं इस पे। तो मेरे अल्फाज थे कि $1.5 अरब माफ कर रहे हैं। 90 से लेके मैंने कहा 99 तक मैं हुकूमतों के अंदर रहा हूं। पाकिस्तान के रिजर्व उस वक्त कभी 500 मिलियन से ज्यादा नहीं बढ़े थे। $1.5 अरब कौन माफ कर रहा था? जी, स्विट्जरलैंड का पैसा, सरे माल का मामला, वहां पे जितना पैसा था उनको मालूम था। किसी मुल्क की बात नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ जिनके साथ NRO हुआ था। अच्छा, एक मिनट, आपने अभी फरमाया कि जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी अंदर से दबाव था वर्दी उतारने का, और NRO जो है वो बेनजीर साहिबा के साथ कर रहे थे, लेकिन जब प्रेशर अंदर से था तो फिर इसमें बेनजीर भुट्टो शहीद या आसिफ अली दरदारी साहब या पीपल्स पार्टी कहां से आ गई? नहीं, अंदर से तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई प्रेशर इतना डाला होगा, बाहर से प्रेशर था ना। अच्छा, हाँ। अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला सेहत दे सबको। मियां नवाज शरीफ भी बाहर गए थे बीमारी की वजह से, तो बातें चलती रही जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के वापस आने की। आ जाएंगे वो? आना चाहिए उनको। मैं समझता हूं कि जो पोजीशन पे वो रहे हैं, देखे ना, उस पोजीशन पे चले उनके खिलाफ केसेस बने हुए थे, लेकिन इस स्टेज पे अगर वो आना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी फौज को गारंटी देनी चाहिए। जिस तरह के राहील शरीफ ने कोर्ट से उनको अस्पताल पहुंचा दिया था तो मतलब वो होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि उनको वापस आना चाहिए और इज्जत के साथ आना चाहिए। नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी जो ट्वीट किया आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वापस आए, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे प्यारों के बारे में मेरे साथ हुआ वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हो। अच्छा किया ना, वो खुद भी आना चाहते हैं ना वापस। मैंने तो उनको ये कहा भी है कि आपकी 4 सूबों के अंदर आपकी तकरीबन 3 में तो हुकूमत है ना, मरकज में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। किन से कहा है आपने? नवाज शरीफ साहब ट्वीट मेरा पढ़ेंगे आप। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि वापस मैं समझा शायद कोई बात हुई है। नहीं, बात तो नहीं हुई। राब्ते नहीं है मियां साहब के साथ आपके? फिलहाल नहीं है, मतलब वैसे तो इनडायरेक्टली तो हर एक के साथ राब्ता होता है लेकिन डायरेक्ट राब्ता नहीं है। तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं? अब ये तो उनके साथियों को पता होगा ना, जो उनको रोक रहे हैं कि अभी ना आए आप, अभी हमें जरा थोड़ा सा स्टेबल होने दें। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि उनको वापस आना चाहिए। शेख रशीद साहब ने, ज़ाहिर है वो भी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं समटाइम्स वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, वो पहले बता जाते हैं, इस वजह से लोग कहते हैं कि जी उनकी बातें सारी सच्ची साबित नहीं होती, लेकिन वो बहरहाल उनके पास खबर होती है। शेख रशीद कह रहे हैं
کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ہم دکھا بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے واپسی سے انکار کر دیا ہے تو اب میاں صاحب بھی نہیں آ سکیں گے. جنرل پرویز مشرف انکار کر رہے ہیں, نہیں آنا چاہ رہے. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کریں, ان کی صحت اس قسم کی ہے کہ وہ میرا خیال میں ٹریول کرنے کے لیے جب تک کہ ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے جب تک نہیں آئیں گے. پرویز مشرف کے کیس کو آپ نواز شریف کے کیس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں, کیونکہ نواز شریف ایک سیاستدان ہے جو کہ علاج کے لیے گئے تھے باہر. پرویز مشرف صاحب ایسے تھے کہ جن پہ آرٹیکل 6 لگایا ہوا تھا یہاں پہ, تو وہ اس وجہ سے ایگزائل میں گئے. نواز شریف صاحب کا کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگا ہوا, ان کے تو اپنے کیسز ہیں ایگزیکٹلی, جس طرح باقی سارے. یا پھر وہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ نیب شاہب کو رول بیک کریں تو پھر میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کر رہا. شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں. میں نے وہ دیکھا ہے, ان کا ٹویٹ بھی, ان کی بات بھی سنی ہے میں نے, وہ جو میرے خیال میں کسی ٹیلی ویژن پہ بھی جی بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یعنی آپ متفق نہیں ہیں اس بات سے, متفق نہیں ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی بھی ایک فریق ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے. یوسف رضا گیلانی نے تو باقاعدہ, انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے تو سینٹ میں کہہ دیا کہ جی آئیں واپس. جب وہ جا رہے تھے ہم کوئی روک سکے تھے ان کو, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. تو سیاسی جماعتیں تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا فوج کو گارنٹی دینی چاہیے, بڑی سیاسی جماعتیں جو مخالف تھیں دونوں ان کی, وہ تو اب کہہ رہی ہیں کہ آ جائیں. وہ یہی بات کرتے ہیں نا جو ان کو کہا جاتا ہے, وہی بات کرتے ہیں. تو اچھی بات کی ہے انہوں نے, کوئی بری بات تو نہیں ہے. مطلب انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہے, اچھی بات ہے. اور آصف زرداری کا کہنا بہت بڑی بات ہے یہ, کیونکہ اب تو خیر بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں, بیانات بھی آ گئے ہیں. کیونکہ الزام تو ان پہ یہ لگ رہا تھا نا کہ محترمہ کے حادثے میں ان کا وہ ہے, کوئی ہاتھ ہے, جو کہ میرا خیال نہیں تھا, اور وہ مطلب قدرتی حادثہ تھا وہ. اور اگر آصف زرداری صاحب 5 سال صدر رہنے کے باوجود ثابت نہیں کر سکے تو پھر ان پہ الزام لگانا بھی میرے خیال میں کہ ٹھیک نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے جنرل پرویز مشرف پہ. وہ جسٹس مرحوم سیٹھ وقار والا فیصلہ بھی سب کے سامنے تھا. اگر وہ آتے ہیں تو کورٹ والے معاملات کا کیا بنے گا؟ یہ تو نہیں روک رہے جنرل پرویز مشرف کو واپس آنے میں, یعنی یہ والے حالات, میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں, یعنی جو کورٹ کا پروسیس ہے یہ تو نہیں روک رہا جنرل پرویز مشرف کو واپس آنے میں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو اس سٹیج پہ ایسی کوئی چیز ہوگی جس کی پرواہ ہوگی. ایک شخصیت ہوتی ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی ہو اتنے سال, SSG میں رہے, فوج کے سربراہ رہے اتنے سال. ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ میں اپنی مٹی میں جاؤں, ایگزیکٹلی اپنے گھر جاؤں واپس. آپ باہر کتنے محلات میں رہ لیں, نہ اپنا گھر سے تو رات کو آپ کو ویلیم کھائے بغیر نیند نہیں نہ آتی. اور ویسے بھی پاکستان میں جو مزہ ہے باہر کسی ملک میں نہیں ہے. میں خود بھی بہت باہر گیا ہوں, لیکن ادھر یو فیل اے کمفرٹ ان یور کنٹری. یہ بڑی بدقسمتی ہے جو لوگ مطلب ایگزائل میں ہوں یا سیلف ایگزائل میں ہوں. گھر میں اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس کھربوں روپیہ ہو اور اپنے ملک میں نہ آ سکیں تو ایسے پیسے کو کیا کرنا. ون لاسٹ کوشچن, یہ ٹکراؤ ختم کرنے کے لیے آپ نے اچھا انیشیٹو لیا. آپ مایوس ہیں, آگے بڑھائیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انیشیٹو, چلیں کریڈٹ آپ کو بھی نہ دیں, لیکن کیا یہ معاملات درست ٹریک پہ آ جائیں گے, یہ ٹکراؤ ختم ہو جائے گا؟ 2 باتیں میں آپ کو کہوں گا اس پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں جس سٹیج پہ ہوں, میری اب کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں MNA بنوں, وزیر بنوں یا کچھ اور بنوں. اتنے قریب سے ہم نے دیکھ لیا. اس سٹیج پہ جب میں اپنے ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اگر میں سچ نہیں بولوں گا اور سیدھا منہ پہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, تو اس سے بڑا منافقت نہیں ہوگی اور اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اسٹیج پہ ہوں, چاہے مجھے جیل میں ڈال دیں, چاہے مجھے پھانسی لگا دیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میرے ملک کو کوئی نقصان ہو رہا ہوگا تو میں کھڑے ہو کے یہ کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور میں نے کہا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی میری باتیں, ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی میری بات نہ پسند آئی ہو کہ یہ بار بار آگے مجھے کیوں اس طرح کہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف بھی اگر میری کوئی بات چیت کسی سے ہو تو میں وہاں بھی یہی بات کروں گا. بہت شکریہ. آپ کو کیوں کوئی جیل میں ڈالے جائے, خدا نخواستہ پھانسی دے, ملک کی اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو وی شوڈ آل اپریشیٹ اٹ. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.